السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ڈرامہ جس کا نام ہے لاٹری کا ٹکٹ، جو شوکت تھانوی نے لکھا ہے، تو تھوڑی بہت اس کے متعلق آج ہم سرسری جانکاری حاصل کریں گے۔ تو شوکت تھانوی کا اصلی نام محمد عمر تھا۔ شوکت علی تھانوی جو ہے، اس کا اصلی نام جو تھا وہ محمد عمر تھا۔ ان کا نام اردو کے مشہور مزاحیہ نگاروں میں آتا ہے۔ انہوں نے مزاحیہ تحریروں اور ناولوں کے علاوہ ریڈیو کے لیے بھی ڈرامے لکھے ہیں۔ وہ روزمرہ کی باتوں کو اور عام طور پر پیش آنے والے واقعات کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان ہنسے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ شوخی اور ظرافت کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دھیان میں رکھتے ہیں کہ کوئی بات یا کوئی جملہ تہذیب اور شائستگی کی حدود کو نہ پار کر سکے۔ گویا ان کی تحریروں میں کہیں عامیانہ پن یا بازاری پن نظر نہیں آتا۔ ان کی مشہور کتابوں میں تو یہ جو شوکت تھانوی جو ہے، ان کی مشہور کتابوں میں سدیشی ریل، جوڑ توڑ، شیش محل، قاضی جی، موج تبسم، طوفانی تبسم اور کارٹونوں وغیرہ کی اہمیت کی حامل ہیں۔ ڈرامہ لاٹری کا ٹکٹ جو آج ہمیں پڑھنا ہے، ڈرامہ لاٹری کا ٹکٹ، ان کی کتاب سنی سنائی سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو شوکت تھانوی نے شاعری کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کو آزمایا۔ انہوں نے جو شاعری کی وہ ان کی نثر کی طرح مزاحیہ نہیں ہے، بلکہ ان کی غزلیں سنجیدہ شاعری کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو لاٹری کا ٹکٹ ہے، تو اس میں کچھ کردار ہے۔ ایک ڈرامہ ہے، چھوٹا سا ڈرامہ ہے، اس میں کچھ کردار ہے۔ ایک تو منشی جی، دوسرا اس کا بیٹا سلیم اور اس کی بیوی، یعنی منشی جی کی بیوی۔ تو ڈرامہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ منشی جی اپنی بیوی سے کہتے ہیں، یہ منشی جی جو ہے، یہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ آج 17 تاریخ ہے، آج کے دن یہ لاٹری کا تار آئے گا، یعنی ہمیں لاٹری کا تار آئے گا اسی دن، آج 17 تاریخ ہے، تم جاؤ وہ ٹکٹ اندر سے لے کر آؤ۔ ان کے پاس پہلے سے ٹکٹ تھی، ٹکٹ کی ریسپٹ جو تھی وہ موجود تھی۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ ٹکٹ لے آؤ۔ بیوی ٹکٹ نکال دیتی ہے۔ اسی وقت سلیم گھر میں داخل ہوتا ہے، یعنی سلیم منشی جی کا بیٹا ہے۔ وہ گھر میں باہر سے کہیں آتا ہے اور گھر میں داخل ہوتا ہے۔ منشی جی سے پوچھتے ہیں کہ تم نے راستے میں کوئی آدمی لال بائسیکل پر سوار دیکھا ہے؟ منشی جی اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ آپ نے کیا کوئی آدمی مت دیکھا ہے جو لال سائیکل پر سوار تھا؟ سلیم نے جواب دیا، میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ بیٹے نے باپ سے جواب دیا کہ میں نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ کیوں خیرت تو ہے؟ منشی جی نے کہا کہ ہمیں ایک تار کا انتظار ہے، یعنی ہمیں ایک تار کا انتظار ہے، ہمیں ایک مسیج کا انتظار ہے، ایک خبر کا انتظار ہے۔ اس نے مزید کہا کہ کیا تم نے زرد باغ کے چوراہے کے قریب لال رنگ کی 2 منزلہ کوٹھی دیکھی ہے؟ منشی جی اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ چوراہے پر زرد باغ کے چوراہے پر، وہاں پر ایک بڑا سا باغ، اس ڈرامے میں جیسا کہا گیا ہے کہ باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ آپ نے زرد باغ کے چوراہے پر کیا کوئی لال رنگ کی 2 منزلہ کوٹھی، یعنی ایک بڑی بلڈنگ جو ہے، کوٹھی جو ہے، دیکھی ہے؟
سلیم نے جواب دیا کہ ہاں وہ کوٹھی تو بک رہی ہے۔ سلیم نے اپنے باپ سے واپس میں جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ کوٹھی بک رہی ہے، کہ ہاں وہ کوٹھی تو بک رہی ہے۔ منشی جی نے کہا کہ میں خریدنا چاہتا ہوں کوٹھی کو۔ منشی جی اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں وہ کوٹھی خریدنا چاہتا ہوں۔ تو بیوی نے جواب دیا، منشی جی کی بیوی نے منشی سے جواب دیا کہ مجھے یہ شیخ چلیوں کی سی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ بیوی نے منشی جی سے کہا کہ مجھے یہ شیخ چلیوں کی سی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ شیخ چلیوں کی کا مطلب ہے کہ جن کی کوئی بنیاد نہ ہو، ایسی باتیں جن کی کوئی بنیاد نہ ہو، جن کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ کوٹھی خریدنے کے لیے تم روپیہ کہاں سے لاؤ گے؟ یعنی کہ بیوی نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم مشکل سے اپنا گھر چلا رہے ہیں، اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، تو کوٹھی خریدنے کے لیے کہاں سے ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے؟ منشی جی بیوی سے کہتے ہیں کہ 2-4 روز میں موٹر بھی آ جائے گا۔ منشی جی نے اپنی بیوی سے کہا، ایک تو میں اس چوراہے پر جو لال رنگ کی 2 منزلہ کوٹھی ہے وہ بھی میں خریدوں گا، اور انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد گھر میں موٹر بھی آئے گا، یعنی کہ ہم گاڑی بھی خریدیں گے، تو موٹر پر چڑھ کر کوٹھی دیکھنے آنا۔ منشی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اسی موٹر میں چڑھ کر آپ پھر وہ کوٹھی دیکھنے کے لیے آنا۔ بیوی نے جواب دیا، موٹر نہیں، ہوائی جہاز پر۔ تو بیوی نے اس سے مزاح میں کہا کہ نہیں، ہم ہوائی جہاز پر میں آ جاؤں گی۔ سلیم نے پوچھا، کیا سچ مچ کی سڑکوں پر چلنے والی موٹر؟ سلیم نے باپ سے جواب دیا کہ سچ مچ ایسا موٹر ہوگا کہ ہم موٹر یعنی گاڑی خریدیں گے۔ منشی جی نے ہاں میں جواب دیا اور کہا کہ روپیہ تو خدا چھیڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ یہ جو منشی جی ہے اپنے بیٹے سے کہا کہ پیسے جو آئیں گے وہ خدا چھیڑ پھاڑ کے دے گا، یہاں خدا چھیڑ پھاڑ کے دیتا ہے، یعنی کہ اٹ نیور رینز بٹ پورس۔ یہ خیالوں میں یہ سوچتا ہے کہ اتنے پیسے میرے گھر میں آ جائیں گے اور میں یہ خریدوں گا۔ پچھلے سال تو کلو کو کون جانتا ہے، مگر اب وہ سیٹھ کلو بل بنا ہوا ہے۔ تو ان کے وہاں اس ڈرامے میں ایک کلو جو ہے وہ غریب تھا، لیکن وہ اب لکھپتی بن گیا۔ کیا ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں؟ سلیم نے منشی جی سے کہا، میں تو حیران ہوں کہ آج تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ یعنی بیٹا اس میں کہہ رہا ہے، بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں حیران ہوں، میں پریشان ہو رہا ہوں کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم تو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے، مکان جو ہے، موٹر جو ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ جائے گا۔ منشی جی نے کہا کہ میں نے لاٹری کا ٹکٹ لیا ہے، میرے ذہن میں انعام پانے کے بعد کی تمام اسکیم موجود ہے۔ یعنی ابھی لاٹری کی ٹکٹ نہیں نکلی ہے، اس نے بہت بڑا ایک پلان بنا کے رکھا ہے۔ منشی جی نے بہت بڑا پلان بنا کے رکھا کہ میں یہ کام کروں گا تاکہ اس وقت کچھ سوچنا نہ پڑے۔ مثلاً میں جانتا ہوں کہ ایک لکھپتی کے لڑکے کو میونسپلٹی کے اسکول میں نہیں بلکہ انگریزی اسکول میں پڑھنا چاہیے۔ یعنی اس کا جو بیٹا ہے وہ ایک میونسپلٹی اسکول میں، ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے، تو بیٹے سے کہتا ہے کہ جب ہم لکھپتی بن جائیں گے تو آپ کو میں ایک بڑے انگریزی اسکول میں ڈال دوں گا، جہاں ایک بچے کی پڑھائی کا خرچہ 100 روپیہ مہینہ آتا ہے، اور اس کے یہاں کم از کم 50 روپے کا باورچی ہونا چاہیے۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ باورچی خانے کا خرچ اگر کفایت سے چلایا گیا تو 500 سے بڑھنے نہ پائے گا۔ یہ اپنی بیوی سے بھی کہتا ہے کہ گھر میں ہم پکانے کے لیے ایک باورچی بھی رکھیں گے، گھر میں ہم کھانا پکانے کے لیے ایک باورچی بھی رکھیں گے جو ہمارے گھر میں کام کرے گا۔ بیوی منشی جی کے سامنے سے گزرتی ہے تو یہی کہتی ہے کہ میں ایسی فضول کی باتیں سننا نہیں چاہتی۔ یعنی کہ اس کی بیوی سمجھتی ہے، اس کو سمجھ تھا کہ ایسا جو ہونا ہے، یعنی کہ راتوں رات ہم لکھپتی کیسے بن جائیں گے۔ وہ سمجھتی تھی کہ ان کا جو شوہر جو ہے وہ فضول کی باتیں کرتا ہے،
اس کو سوجھ بوجھ نہیں، اس کو سمجھ نہیں ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دروازے کے کنڈی کھڑکھڑانے کی آواز آئی ہے اور تار والا باہر سے آواز دیتا ہے۔ تو باہر سے جب یہ اندر بیٹھے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے، کہ باہر سے کسی نے دروازے کی کنڈی کھڑکھڑائی اور آواز دی۔ منشی جی گڑبڑا کر اپنی بیوی سے کہتے ہی، کیونکہ انہوں نے اس وقت وہ لاٹری کی ٹکٹ نکالی تھی، وہ ان کے ہاتھ میں تھی، اس کا ریسیپٹ جو تھا وہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ منشی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ڈاکیا تار لے کر آیا، شاید وہ ڈاک والا جو ہے، پوسٹ مین جو، اس نے تار لایا، شاید ہماری لاٹری کی ٹکٹ جو ہے وہ نکل گئی ہے۔ اب ہم ایسے غریب نہیں رہیں گے، اب ہم لکھپتی بن جائیں گے۔ اور دوڑ کر باہر جاتا ہے اور سلیم سے کہتا ہے، یعنی منشی جو ہے وہ سلیم سے کہتا ہے، اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ یہ سچ مچ تار ہے۔ جب انہوں نے پوسٹ مین سے یعنی ڈاکیا سے تار پکڑی، یہ وہ چٹھی حاصل کی، تو اس نے کہا یہ تار ہی ہے۔ بیوی بے چین سے انعام کی رقم جاننا چاہتی ہے۔ اب بیوی بھی یہ سمجھنے لگی کہ شاید ہمیں لاٹری کی ٹکٹ نکل گئی ہے اور انعام کی رقم جاننا چاہتے ہیں، یعنی کتنا ہم نے کو انعام ملا ہے، اس میں کتنا انعام ہمارا نکلا ہے۔ اور وہ منشی جی سے لفافہ دھیان سے کھولنے کو کہتی ہے، اپنے شاور سے کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سے اس کو کھولو۔ منشی جی کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ ان دونوں نے آپس میں تار کھولنے پر تکرار کی، منشی جی اور اس کی بیوی، انہوں نے تکرار کی آہستہ آہستہ اس کو کھولیں گے۔ پھر آخر تار سلیم کو پڑھنے کے لیے دی۔ جب انہوں نے یہ چٹھی کھولی اور اس میں جو لکھا تھا، تار جو تھی، انہوں نے اپنے بیٹی کو کہا کہ آپ یہ پڑھو۔ سلیم نے کہا یہ تار محمود بھائی کے۔ بیٹی نے کہا یہ جو وہ تار جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، یہ محمود بھائی کے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کل شام چچی جان کا انتقال ہو گیا۔ منشی نے سلیم سے تار ذرا غور سے پڑھنے کے لیے کہا۔ منشی کی بیوی رسو کے مرنے پر رونے لگی۔ اب منشی جی کی بیوی جو ہے، جب اس کو پتہ چلا یہ جو تار جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جو تار ہونی چاہیے، اب یہ وہ تار نہیں ہے، وہ رونے لگے۔ منشی جی اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کو اب کیا سمجھاؤں۔ اس کے ساتھ ہی وہ گش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ اس طرح سے یہ ڈرامہ جو ہے یہ ختم، یہ اس کا اختتام ہوا۔ اس لیے انسان کو ایسی باتوں پر یہاں ڈرامہ میں سمجھا گیا ہے کہ ایسی جو کچھ باتیں جو ہیں ان پہ ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے۔ شکریہ، باقی وسلم۔